اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والظلم، ظلم اور ستم کرنے سے پرہیز کیجئے۔ ایاک والظلم، ظلم اور ستم کرنے سے پرہیز کیجئے۔ بحث ہماری آج یہاں سے ہے وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَخْذُ السِّلَاحِ لِلْأَمْرِ بِهِ۔ آپ عزیز توجہ فرما رہے ہیں، بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی نامی فصل صلاۃ خوف کے بارے میں تھی، اور صلاۃ خوف کے پڑھنے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز ہی دو رکھتی ہے، مغرب کے علاوہ ہے، کیونکہ صلاۃ خوف 4 جو ہوتی ہے وہ 2 پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گروہ جو ہے گروہ اسلام، امام کے پیچھے آ کر ایک گروہ نماز پڑھے گا، ایک دشمن کا مقابلہ کرے گا، پھر جلدی جلدی پڑھ کے وہ چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے گا، اور وہ دوسری امام کے ساتھ آ کر پڑھے گا۔ یہ تھا۔ مغرب میں بات ہو رہی تھی کہ مغرب میں تو کیونکہ 3 رکعت ہے، وہاں کیا کریں؟ تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی 2 گروہ میں اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ہماری مرضی ہے، پہلے گروہ کو 1 رکعت دے دیں، دوسرے کو 2 دے دیں، یا پہلے کو 2 دے دیں، آخری کو 1 دے دیں، لیکن پہلے کو 1 دینا دوسرے کو 2 دینا یہ بہتر تھا۔ یہ بیان ہم نے کیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں جو عرض کیا یہ بات ہے کہ وہ جو نمازی ہیں، وہ جو اسلحہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اسلحہ بھی ساتھ رکھیں اور نماز بھی پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی واجب ہے مصلیین پر کہ صلاح اور اسلحہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اٹھا کر رکھیں اور نماز پڑھیں، کیونکہ اس کا امر آیا ہے، کیونکہ اس بات کا امر ہے۔ یجب علی المصلین اخذ السلاح، مصلیین اور وہ جو نمازی ہیں ان کا اسلحے کو اٹھانا واجب ہے۔ اسلحہ بھی ہو ساتھ ساتھ، جنگ ہو رہی ہے نا بھائی، پھر اسلحہ پہنتے رہیں گے اگر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے تو اسلحے پہن کے جو ہے نماز پڑھیں گے۔ سوال اگر آپ کریں کہ جی اسلحہ فرض کریں خون لگا ہو، دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نجس ہوگا وہ تو پھر نماز میں پڑھ رہے ہیں، نہیں بھائی یہاں معاف ہے، جیسے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے نماز خوف، تو یہ اگر نجس ہے تو معاف ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ آگا جان اگر یہ دوسروں کو اذیت کر رہا ہے یہ اسلحہ، پھر اذیت والی صورت میں جائز نہیں ہے اٹھانا، پھر اسلحہ اتارنا پڑے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے دوسرے نمازیوں کو یہ اذیت کرتا ہے، لگتا ہے ان کو، پھر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے بات۔ اگلی بات میرے بچے ہماری یہ ہے کہ جنگ بڑی گھمسان کی ہے، شدت کی جنگ ہے، اور جو مسلمانوں کا لشکر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا امکان نہیں ہے۔ جیسے ابھی پچھلی نماز خوف کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک گروہ پڑھے گا اور دوسرا گروہ حفاظت کرے گا، پھر یہ جلدی پڑھ کر جائے گا اور دوسرا آ جائے گا، 2 حصوں میں تقسیم کرنا نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شدت کی جنگ ہے، گھمسان کی جنگ ہے، اور اس گروہ لشکر کا گروہوں میں تقسیم کرنا 2 حصوں میں وہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے کہ نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ اس شکل میں پڑھیں جیسے پیچھے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر تقسیم کرنے کا امکان نہیں ہے لشکر کو، شدت جنگ ہے، تو پھر کیا کریں جی؟ فرماتے ہیں جیسے ممکن ہو نماز پڑھیں، پیدل نماز پڑھیں، سواری میں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرادہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب شدت کی جنگ ہو تو پھر جیسے مرضی آئے، جیسے ممکن ہو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جماعت کے ساتھ بھائی کیسے پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ صرف امام کے پیچھے نیت کر لیں اور پھر لڑتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں، ان کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں وہ جو جہت ہے کہ امام کا رخ کسی سائیڈ پہ ہے، ماموم لڑتے ہوئے کسی دوسری سائیڈ پہ چلا گیا ہے، رخ تبدیل ہے، یہاں کیونکہ جنگ ہو رہی ہے یہاں جہت معاف ہے۔ امام اور ماموم میں جو اختلاف ہو ہے نا، امام کا رخ کہیں ہے، ماموم کا کہیں ہے، معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں میرے عزیزو۔ اور رکوع اور سجود کرنا جب مشکل ہو گیا تو رکوع سجود کے لیے یہ کیا کریں گے؟ اشارے کریں گے، حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی جیسے پیچھے گزرا تھا نا، اشارہ کر سکتے ہیں رکوع اور سجود کے لیے۔ اور پھر آگے بتایا کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے قرات کرنا اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے کرنا، یہ بھی ممکن نہیں ہے اگر، تو پھر نا یہ بتایا گیا ہے کہ ہر رکعت کے لیے یہ جو مجاہدین ہیں ہر رکعت کے لیے قرات اور رکوع و سجود کے بدلے میں اور رکوع و سجود کے واجبات کے بدلے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے نا یہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت کے بدلے میں یہ جو میں نے پڑھا ہے نا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں آقا جان؟ ہر رکعت کے بدلے میں۔ یہ ایک بات ہو گئی ہے جناب، دوبارہ توجہ کر لو، کیا مسئلہ ہے جی؟ کہ مسلین نمازیوں کے لیے اسلحہ کا اٹھانا واجب ہے، نماز بھی پڑھیں اسلحہ بھی ساتھ رکھیں کیونکہ اس کا امر آیا ہے۔ اور اگلی بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر شدت کی جنگ ہے کہ وہ ان دو حصوں میں گروہ اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا کہ اس شکل میں نماز پڑھیں جیسے ابھی پیچھے بتائی ہے ہم نے، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں پھر بحسب الامکان جیسے ممکن ہو نماز پڑھیں، پیدل پڑھیں، فرادہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سجود نہیں کر سکتے تو رکوع سجود کے لیے وہ اشارے کریں گے، رکوع سجود کے لیے اشارے کریں گے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے مع عدم الامکان قرات اشارے رکوع سجود کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حتیٰ اجازت دی ہے ہر رکعت کے لیے وہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے۔ اور آخر میں ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز خوف ہے یہ صرف کافروں سے لڑنے کے خوف میں نہیں ہے، بلکہ یہ جناب علی دشمن کا خوف ہو نا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی صلاۃ خوف پڑھ سکتے ہیں، اور چور کا خوف ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، درندے کا خوف ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور کی ہے البتہ کہ کوئی بندہ زمین میں دھنس رہا ہو یا غرق ہو رہا ہو نا تو اس کے لیے کمیت جو ہے نا اس کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہے کہ وہ رکوع سجود کے لیے اشارے وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن پڑھنی چاہ رہی ہے۔ جو بندہ زمین میں خدا نہ کرے دھنس رہا ہے، زمین اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے کر جا رہی ہے، یا غرق ہو رہا ہے، غرق ہونے والی کے لیے بھی وہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 نہیں ہوگی، وہ پوری ہوگی، صرف کیفیت بدل جائے گی، اشارے وغیرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ رکوع سجود تو اس کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ذکرہ میں مصنف نے ان کے لیے غرق ہونے والے کے لیے اور زمین میں دھنسنے والے کے لیے بھی کمیت میں بھی کہا ہے قصر ہوگی، 4 2 پڑھ سکتے ہیں، ذکرہ میں اجازت دی ہے، ذکرہ میں اجازت دی ہے کہ یہ غرق ہونے والا بھی 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ویجب علی المصلین اخذ السلاح، مسلین پر واجب ہے اسلحہ کا اٹھانا، للامر بہی، للامر بہی، بہی اخذ کیونکہ اس اٹھانے کا امر آیا ہے، المقتضی بہی، المقتضی لہ جو کہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ صلاح ہے کیا؟ وہ آلۃ القتال والدفع، آلہ قتال ہے اور دفع کا آلہ ہے، من سیف ہے تلوار ہے، سکین چھری ہے، رمح نیزہ ہے، وغیرہ اور ان کے علاوہ، ان کان نجسن اگرچہ یہ صلاح نجس بھی ہو، ٹھیک ہے نا، الا یمنع شیئا من الواجبات، مگر یہ کہ واجبات کی کسی چیز کے لیے اگر یہ مانع ہے اسلحہ تو پھر نہ ڈالیں، نہ اٹھائیں۔ او یؤذی غیرہ، یا غیر جو صاحب صلاح ہے اس کو یہ کیا کر رہا ہے؟ اذیت کرتا ہے یہ اسلحہ، او یؤذی غیرہ، یا غیر کو اذیت کرے، فلا یجوز اختیاراً، تو یہ اخذ اور اٹھانا اسلحہ اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہی جو میں نے کی ہے گھمسان کی جنگ ہے اور اسلام کا لشکر 2 حصوں میں ان کو تقسیم کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے، مانع ہے 2 حصوں میں تقسیم کرنا، پھر کیا کریں؟ توجہ، ومال شدت المانعۃ من الافتراق، غزالے کا شدت جنگ کی صورت میں جو مانع ہے افتراق سے،
کذالک اس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے سے، والصلاۃ جمیعاً اور بطور جمعیت نماز پڑھنے سے، بأحد الوجوہ المقررہ فی ھذا الباب وہ وجوہ مقررہ جو اس باب میں بیان ہوئی ہیں اس پر جو ہے ممکن نہیں ہیں۔ تو کیا یصلون بحسب المکنا وہ نماز پڑھیں گے بحسب الامکان رکباناً و مشاطاً جماعتاً و فرادا سوارے اور پیدل جماعت اور فرادہ، و یغتفر اختلاف الجہت ہونا اختلاف جہت معاف ہے ہونا یہاں اختلاف جہت امام اور معموم کی جہت معاف ہے ہونا، یعنی یہاں شدت جنگ میں کہ بھائی امام کا رخ اور ہے، معموم نے پیچھے جو اس کے نیت کی ہے وہ تو کسی اور جگہ پہ رخ کیے ہوئے ہے، نہ یہاں معاف ہے۔ بے خلاف المختلفین فی الاجتہاد بے خلاف اس کے کہ جب امام و معموم مختلف ہوں اجتہاد میں، یعنی امام کہے قبلہ اس طرف ہے، معموم کہے قبلہ کسی اور سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر دونوں امام اور معموم اجتہاد میں مختلف ہیں تو پھر تو صحیح نہیں ہے نا، اقتداء کرنا بھی پھر تو وہاں صحیح نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے قبلہ ایک سائڈ پہ ہے اور معموم امام کی اقتداء کر لے، نیت کر لے، اور پھر جہاں بھی رخ کسی کا کہیں ہو جائے پھر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الجہاد قبلۃ فی حق منا، اس لیے کہ جہاد قبلہ ہیں فی حق کے ہیں مجاہدین کے حق میں، جہاد قبلہ ہیں ہونا اس نماز خوف میں، جس رخ پہ ان کی جہاد ہو گئی وہی ان کا قبلہ ہے۔ نعم یشترط عدم تقدم الماموم علی الامام نحو مقصد جی ہاں شرط ہے کہ معموم مقدم نہ ہو امام پر، نحو مقصد امام کا جو مقصد ہے، جس طرف امام ہے معموم اس سے آگے نہ نکلے، معموم پیچھے پیچھے رہے امام سے۔ نعم یشترط عدم تقدم الماموم علی الامام نحو مقصد جی ہاں شرط ہے معموم مقدم نہ ہو امام پر، نحو مقصد امام کے مقصد پر۔ اب یہاں سوال ہے کہ یہ جو افعال کثیرہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ والافعال الکثیرۃ المفتقرۃ الیہا مغتفرۃ ہونا، افعال کثیرہ جن کی طرف یہ محتاج ہے، مغتفرۃ ہونا یہ نماز خوف میں معاف ہیں۔ یہ افعال کثیرہ جن کی طرف ضرورت ہے نا وہ یہاں نماز خوف میں معاف ہیں، توجہ کرنا۔ وَيُؤْمُونَ ایمان مَعَ تَعَذُّرِ رُکوع وَالسُّجُودِ وہ نمازی اشارہ کریں گے مَعَ تَعَذُّرِ رُکوع وَالسُّجُود رکوع اور سجود کے متعذر ہونے کی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے۔ وَلَوْ عَلَى الْكَرْبُوس اگرچہ گھوڑے کی زین پر ہی، گھوڑے کی زین پر ہی، بالراس سر کے ذریعے سے، ثم بالعینین فتحا وغمزا کما مرہ پھر اپنی دونوں آنکھوں کو کھولیں گے اور بند کریں گے، کما مرہ جیسے گزرا ہے۔ مثلا رکوع میں جانے کے لیے آنکھوں کو بند کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے لیے آنکھوں کو کھول دیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس طرح کر کے سجدے میں بھی اسی طرح جانے کے لیے بند کر دیں، اٹھنے کے لیے کھول دیں مثلا۔ ثم بالعینین فتحا وغمزا کما مرہ پھر اپنی دونوں آنکھوں سے اشارہ کریں گے، فتحا وغمزا یعنی پھر وہ دونوں آنکھوں سے کیا کریں گے؟ اس کو کھولیں گے اور بند کریں گے جیسے گزرا۔ وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُ بِمَا أَمْكَنَ وَلَوْ بِالتَّحْرِیمَةِ روح قبلہ ہونا واجب ہے، بما امکانہ جو ممکن ہو، ولو بالتحریمۃ اگرچہ تکبیرۃ الاحرام ہی کیوں نہ ہو، یعنی تکبیرۃ الاحرام روح قبلہ کہیں پھر جہاں بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَجِبُ الاستقبال بما امکن استقبال واجب ہے، بما امکانہ جو ممکن ہو، ولو بالتحریم اگرچہ تکبیرۃ الاحرام سے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تکبیرۃ الاحرام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنْ عَجَزَ سَكَتَ اگر عاجز ہوں تکبیرۃ الاحرام کہنے سے بھی روح قبلہ سکت تو وجوب استقبال ساکت ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ اگر مصلی عاجز ہو سکت تو وجوب استقبال ساکت ہے۔ وَمَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ امکان الصَّلَاةِ بِالْقَرَاءَةِ وَالْإِيمَاءِ لِرُكُوعِ وَالسُّجُودِ عدم امکان صلات کی صورت میں جب ممکن نہیں ہے، قرات و ایما اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے بھی ممکن نہیں ہیں، توجہ کرو۔ وما عدم الامکان عدم امکان کی صورت میں ہے امکان الصلاۃ بالقرات یعنی صلاۃ قرات
کا امکان نہیں ہے، والایماء للرکوع والسجود، اور رکوع سجود کے اشارے کا بھی امکان نہیں ہے، تو یجزیہم عن کل رکعۃ بدل القراءۃ والرکوع والسجود، یجزیہم محاربین کے لیے مجزی ہے، عن کل رکعۃ ہر رکعت کے بدلے میں محاربین کے لیے مجزی ہے، بدل القراءۃ والرکوع والسجود، قراءت رکوع اور سجود کے بدلے میں ہر رکعت میں کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ توجہ مع عدم الامکان، عدم امکان کی صورت میں یجزیہم مجاہدین کے لیے جائز ہے، عن کل رکعۃ ہر رکعت میں، بدل القراءۃ والرکوع والسجود وواجبات ما، قراءت رکوع سجود اور ان رکوع سجود کے واجبات کے بدلے میں کیا بھائیو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مقدما علیہما النیت والتکبیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ 2 رکعت سے پہلے مقدم کریں گے نیت اور تکبیر کو، نیت اور تکبیر پہلے، پھر یہ پڑھیں گے، خاتما بالتشہد والتسلیم، ختم کریں گے تشہد اور تسلیم پر، قیلا وہکذا صلی علی علیہ السلام وصحابہ لیلۃ الحریر الظہرین والعشاءین، قیلا کہا گیا ہکذا اسی طرح علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے لیلۃ الحریر ظہرین اور عشاءین کی نماز پڑھی، قیلا کہا گیا ہے ہکذا اسی طرح علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے حریر کی رات ظہرین اور عشاءین کی نماز پڑھی۔ توجہ کرو، ولا فرق فی الخوف الموجب للکسر الکمیت و تغییر الکیفیت، فرق نہیں ہے اس خوف جو موجب کسر کمیت اور تغییر کیفیت ہے، فرق نہیں ہے، کیا؟ بین کونی من عدو، بین کونی کہ یہ خوف دشمن سے ہو، ولصن اور چور سے ہو، وصبعن، ٹھیک ہے یہ نہیں، وصابوئن اور درندے سے ہو، لا من وحل وغرق بنسبت الی الکمیت، نہ وہ جو واحل کا خوف ہے یعنی زمین میں جانے کا، وغرق اور غرق ہونے کا خوف ہے، بنسبت الی الکمیت، کمیت کی نسبت، کیا مطلب؟ یعنی کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے تو نماز اس کی 4-2 نہیں ہوگی، 4 ہی رہے گی، زمین میں دھنسنے والے کی بھی کمیت کے اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا، پوری رہنی ہے، لا من وحل وغرق بنسبت الی الکمیت، نہ وہ جو وحل ہے زمین میں دھنس رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے کمیت کی نسبت، اما الکیفیت فجائز، اما کیفیت جائز ہے، مطلب رکوع سجود کے اشارے کر لے گا، حیث لا یمکن غیرها مطلقا، جہاں اس کیفیت کا غیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے اس کی سلامتی منوط اور مشروط ہے تغییر نماز پر یا نہیں ہے، نماز کی تبدیلی کرنے پر، کیفیت کے تبدیل کرنے پر اس کی سلامتی جو ہے وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اما الکیفیت فجائز، کیفیت جائز ہے، لا یمکن غیرها، جہاں غیر کیفیت ممکن نہیں ہے مطلقاً، اس کی سلامتی تبدیلی پر موقوف ہو یا نہ ہو، وجوز فی الذکر لہما، ٹھیک ہے نا، کسر الکمیت ما خوف تلف بدونہ ورجاء سلامت بہی، خوب غور کرنا، مصنف نے ذکرہ میں جائز قرار دیا لہما، خوف وحل اور خوف غرق، یعنی وہ جو زمین میں جا رہا ہے اس کے خوف والے کے لیے بھی اور غرق ہونے والے کے لیے بھی، لہما دونوں کے لیے مصنف نے ذکرہ میں جائز قرار دیا کسر الکمیت، کہ کمیت میں بھی کسر ہونا جائز ہے ان کے لیے، ما خوف تلف، جب تلف کا خوف ہو، بدون ہی، بدون کسر، جب کسر کے بغیر تلف کا خوف ہو تو یہ کسر پڑھیں، ورجاء سلامت بہی، اور سلامتی کی امید ہو، بہی بے واسطہ کسر، کسر کے واسطے سے سلامتی کی امید ہو نا تو یہ کسر پڑھیں گے، وذیک الوقت، اور وقت بھی تنگ ہو، خوب غور کیا، وجوز فی الذکر اللہما کسر الکمیت ما خوف تلف بدون ہی ورجاء سلامت بہی وذیک الوقت، مصنف نے ذکرہ میں جائز قرار دیا لہما، خوف وحل اور غرق والے کے لیے بھی کمیت کا کسر کرنا، ما خوف تلف بدون ہی، جب تلف کا خوف ہو، بدون کسر ورجاء سلامت بھی، اور سلامتی کی امید بھی ہو، بے واسطہ یہ کسر، وذیک الوقت، اور وقت بھی تنگ ہو، وہوا یقتضی جواز ترک لو توقف علیہ، توجہ کرو، وہوا
یہ مصنف کا تجوید کرنا ذکرہ میں کہ کمیت میں کثر ہو سکتی ہے ان کے لیے، غرق ہونے والے کے لیے اور وہ زمین میں جانے والے دھنسنے والے کے لیے کثر ہو سکتی ہے ان کی بھی، یہ تو اچھا جب ان کو کہا نا کہ مثلاً سلامتی کی امید ہو کہ اگر کثر پڑتے ہیں تو یہ بچ جائیں گے، یہ تو تقاضا کرتا ہے مصنف کا یہ تجویز کرنا، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اصل نماز کو بھی ترک کرنا جائز ہے، یعنی جب اس کی جان بچانی ہے تو پھر تو یہ بھی ہے کہ اصل نماز بھی نہ پڑھے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور اس کی جان بچ جائے گی جو غرق ہو رہا ہے تو اصل نماز چھوڑ دے، یہ تو اس بات پر بھی تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کر سکتا ہے، یعنی ایک بندہ جو غرق ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے اگر نماز نہ پڑھے تو بچا سکتا ہے اپنی جان، تو نماز نہ پڑھے، حتیٰ اصل نماز نہ پڑھے، اصل نماز ہی چھوڑ دے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بعد میں کیا قضا پڑھنی پڑے گی یا نہیں، یا قضا بھی ساکت ہے؟ کہتے ہیں نہیں قضا ساکت نہیں ہے، قضا کے ساکت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، وَهُوَ يَقْتَضِي جواز الترک، وَهُوَ یہ مصنف کا تجویز کرنا کیا بلا کہ اس غرق ہونے والے کے لیے قصر پڑھنا جائز ہے، وَهُوَ یہ مصنف کا تجویز کرنا یقتضی جواز الترک تقاضا کرتا ہے جواز ترک صلاۃ، اصل صلاۃ کا ترک کرنا جائز ہے، جواز ترک یعنی ترک صلاۃ سرے سے جائز ہے، لو توقف علیہ اگر سلامتی موقوف علیہ اس ترک صلاۃ پر، ٹھیک ہے، اما سکوت القضاء بذالک، اما قضا کا ساکت ہونا بذالک بسبب ترک صلاۃ، کیونکہ اصل نماز کا ترک کرنا جائز ہے تو قضا بھی ساکت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے یا نہیں، اما سکوت القضاء بذالک، اما قضا کا ساکت ہونا بذالک بسبب جواز ترک صلاۃ فلا، یعنی فلا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لعدم دلیل، کیونکہ اس کے اوپر دلیل نہیں ہے، یعنی اصل نماز ترک کر سکتا ہے اگر اس کی جان بچانا اسی پر موقوف ہو، نہیں پڑتا تو جان بچ جائے گی، لیکن قضا کرنی ہے، قضا معاف نہیں ہے بھائیو، قضا ساکت نہیں ہے، وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْكِ لَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ یہ مصنف کا تجویز کرنا تقاضا کرتا ہے ترک صلاۃ، یعنی جو اصل نماز ہے اس کا ترک کرنا جائز ہے، لو توقف علیہ اگر سلامتی موقوف علیہ اس ترک پر، اما سکوت القضاء بذالک، اما قضا کا ساکت ہونا بذالک بسبب جواز ترک، بسبب ترک فلا یہ نہیں ہے، کیوں؟ لعدم الدلیل، کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ یہ جو نامی فصل ہے ہماری صلاۃ خوف کے بارے میں آگے جان تھی وہ تمام ہوئی، موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔